اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ پشتو میں ایک شعر ہے کہ دستار تڑی ہزار دی دستار سڑی پشمار دی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ویسے تو دستار پہننے والے بہت ہیں لیکن اس کے اہل بڑے کم ہیں۔ میں نے بھی پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں اہل ہوں کہ نہیں، لیکن اپنی قوم نے، اپنے عوام نے میرے سر پہ 2 دفعہ پہنایا، اور تیسری دفعہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کو میرے حلقے سے، مردان سے 3 دفعہ میرے حلقے کے عوام نے یہ دستار عمران خان اور میرے سر پہ اور ہماری تحریک انصاف کے سر پہ رکھی۔ میں ان کا مرتے دم تک احسان مند رہوں گا، مردان کا، خیبر پختونخوا کا، پشاور کا، پورے پاکستان کا۔ لیکن جن نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان کا احسان نہیں اتار سکتا، کیونکہ یہ بہت بڑی عزت، آپ کی پگڑی آپ نے میرے سر پہ رکھی، میرے لیڈر عمران خان کے سر پہ رکھی۔ دستار ہمارے ملک میں ہمیشہ عزت اور تکریم کے لیے یوز ہوا۔ جہاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دستار باندھی، ٹیپو سلطان نے بھی دستار باندھی تھی، اور آج بھی جو وردی میں یا بغیر وردی کے مجاہد نکلتے ہیں، چاہے فوج میں ہو یا عام کپڑوں میں، دستار باندھے نکلتے ہیں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ وہ دستار پہن کے کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں جو مجھے میری قوم نے پہنائی 2013 میں، پھر 2018 میں، پھر 2022 میں۔ ہمارے پشتو کے مشہور شاعر ہیں خوشحال خان خٹک بابا، اور وہ بھی اپنے وقت میں ظلم و جبر کے خلاف کھڑے رہے، اور ان کا ایک شعر ہے کہ زو خوشحال تور پلاس کفن پغاڑ برا پاسم کہ خبر شم چی پختون دچا غلام نے، کہ میں خوشحال خان خٹک کفن پہنے اور تلوار ہاتھ میں لیے قبر سے باہر نکل آؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پشتون کسی کا غلام بن گیا۔ تو یہ ملک ہم نے غلامی کے خلاف ایک آزادی کے لیے بنایا، اور مجھے اس بات پہ فخر و خوشی ہے، کہ جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں عمران خان کے، وہ بھی اس ملک کے لیے کھڑا تھا اور کھڑا ہے۔ دوبارہ بھی موقع ملا سیاست میں، کبھی زندگی میں، دوبارہ بھی عمران خان ہی میرا لیڈر ہوگا۔ ہاں، ماضی میں کبھی گیا، اگر آج سے 100 سال پیچھے اللہ لے گیا تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہوں گے۔ لیکن اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ سن 47 میں جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس سے تقریباً 20 سال پہلے 1927 میں میرے دادا خان پیر محمد خان صاحب آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن شامل ہوئے، علی گڑھ تحریک میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور تحریک پاکستان میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ سن 1940 میں جب قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، وہی پیر محمد خان صاحب ضلع مردان اور خیبر پختونخوا سے قافلے لے کے یہ گئے اور مسلم لیگ کے اکابرین کے ساتھ، اور وہاں لاہور منٹو پارک میں کئی ہفتے انہوں نے گزارے، پڑاؤ ڈالے، اور قرارداد پاکستان جو پہلے قرارداد لاہور کے نام سے منسوب تھی، پھر قرارداد پاکستان کے نام سے پاس کر کے واپس آئے، تحریک میں حصہ ڈالا، 7 سال تحریک چلائی۔ تحریک پاکستان میں ڈی اے خان جیل میں گئے، ظاہر بہت سے لوگ پابند سلاسل ہوئے، اور ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پیچھے تصویر ہے ان کے دایاں ہاتھ بنے اور جیل کاٹی۔ اس بات پہ فخر و خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف میرے دادا پیر محمد خان صاحب تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لیکن میرے لیڈر عمران خان جو آج میری جماعت کے لیڈر ہیں، ان کے والد کرام اللہ خان نیازی صاحب بھی سن 40 میں قرارداد لاہور میں اسی گراؤنڈ میں تھے۔ اور اس بات کا ذکر میں نے لاہور مینار پاکستان جلسے میں کیا تھا کہ آج ان لوگوں کے پوتے اور نواسے جو ہیں وہ آج پاکستان بچانے نکلے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بلند پہاڑوں سے نکلنے والا ایک نوجوان علی محمد، میرے جیسے بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ 2013 میں، جب انہی پہاڑوں سے، میرا حلقہ مالاکنڈ کے پہاڑوں کے دامن میں ہے، ایک طرف بنیر کی پہاڑیاں ہیں، اس طرف مالاکنڈ کی ہیں، اس طرف بنیر کی ہیں، اس طرف بابو دوشمزو کی پہاڑیاں ہیں، سوابی کا علاقہ ہے، اس طرف مومند ڈسٹرکٹ ہے، بیچ میں 4 سدے کی نہریں ہیں، 4 سدے کے دریا ہیں، زرخیز علاقہ ہے، بلند و باڑا پہاڑ، اور جری اور غیور قوم، اور اس طرف سامنے پر پشاور ویلی کے وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ نوجوان علی محمد، جس کو آپ علی محمد خان کے نام سے جانتے ہیں، 2013 میں
पाकिस्तान जिंदाबाद की सोच जहन में रख के इमरान खान के साथ शामिल हुआ, इस सोच के साथ जो मेरे चचा लियाकत खान ने की थी कि हम इसलिए इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं कि मेरे 2 साल की नवासी आज बोलना सीख रही है, कल जब बोलेगी मुझसे पूछेगी कि नाना जान पाकिस्तान जब तबाह हो रहा था आप क्या कर रहे थे, तो मैं उसको कहूंगा कि बेटा जो बचा रहे थे मैं उनके साथ था। हम इस सोच के साथ आए। खैबर पख्तूनख्वा के इन पहाड़ों से मैं इस्लामाबाद, इस वक्त दारुल खिलाफे में बैठा हूं, इस इस्लामाबाद में इस सोच के साथ आया था कि वो जो पहाड़ों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगाते हैं, वो नारा अब इस्लामाबाद के ऐवानों में गूंजेगा। और वो गूंजा, अली मोहम्मद के मुंह से वो आवाज निकली, अल्लाह ने निकाली, मेरे जैसे और साथियों के मुंह से भी निकली। पाकिस्तान जिंदाबाद हमने कहा, मरते दम तक वो कहते रहेंगे, मरते दम तक पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी कब्र से भी आवाज आएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला ये शख्स, ये नौजवान जो आंखों में पाकिस्तान जिंदाबाद के ख्वाब सजाए रखता था, उसको उसी इस्लामाबाद से एक दिन पकड़ के और अपने घर मर्दान में बेच के उस पर गद्दारी का पर्चा कटेगा। और वही गयूर अवाम जिन्होंने उसको गैरत के नाम पे पाकिस्तान के लिए इमरान खान की झोली में फेंका था कि जाओ इमरान खान इसको ले जाओ, ये भी तुम्हारे साथ हुआ। अपने ही मर्दान में मुझे नहीं पता था कि 780A जो दहशतगर्दी का पर्चा है, आर्मी एक्ट 5912, सेक्शन 7 सीक्रेट एक्ट 120B और पता नहीं कौन कौन से पर्चे मुझ पे कटे। अपनी अदालत मर्दान में जो रियासत की अदालत है, वहां से पर्चा खत्म होने के बाद अदालत से सर्टिफिकेट लेना पड़ा कि मैं मुअद्दब वतन हूं। ये उन लोगों के नवासे को और पोते को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ा जो कायद के साथी थे। क्या पीर मोहम्मद खान, मेरे दादा खान पीर मोहम्मद खान, कब्र में पता नहीं वो क्या सोचते होंगे कि आज पाकिस्तान तो हम बना के दे गए इस कौम को, और हमारे पोते उन हालात में जब हम पे दहशतगर्दी के हमले हुए, सवात में जो कुछ हुआ, मेरे अपने मर्दान में जिस बेंच पे मैं बैठ के वकालत करता था, मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला जान सानी साहब जो बहुत बड़े स्टॉलवर्ट थे, खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा वकील था, वो भुट्टो साहब के साथी भी थे एक जमाने में, उनके बेटे इलियास सानी, मेरे उस्ताद की फौतगी के बाद उनकी सीट मैंने चलाई। 16-17 महीने उस सीट पे मैं बैठा। मेरे भाई जैसा साथी सानी साहब का बेटा इलियास सानी, मेरे अपने कचहरी पे बहुत कुछ धमाका हुआ, और जिस बेंच पे मैं बैठता था वो मेरा साथी उस धमाके में शहीद हुआ। उस दिन मैं नहीं था, वरना मेरी भी लिखी गई होती। ऐसे हमने दहशतगर्दी सही है। मेरे अपने घर, मेरे इलाके में 45 जनाजे आए 2013 में जब कुछ धमाका हुआ। पता नहीं कितने लोग शहीद हुए हमारे इलाके में, सवात में, बुनेर में, चारसद्दा में, मर्दान में, पेशावर में, मोमन में, खैबर में, और आज भी हो रहे हैं वजीरिस्तान, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, बाजोगढ़ में। इन हालात में वहां से एक नौजवान अपने बाप और अपने दादा का मिशन लेके जाता है। क्योंकि मुझे याद है 1995 में जब मेरे दादा पीर मोहम्मद साहब फौत हो रहे थे, मुझे उन्होंने ये कहा कि अली मोहम्मद, हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क बनाया है, अल्लाह इसको मेरी जिंदगी में कुछ ना करे। हम तो वो मिशन लेके चले थे यार, हमें क्या पता था कि अपने घर में हम पे गद्दारी का दाग यहां लगाया जाएगा। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन अपना मुझे पता है, हमारे पश्तून कल्चर में मां से बड़ी गाली जो है वो गद्दारी की है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है। मुल्क बनाने वाले हैं, बचाने वाले भी हैं। सिर्फ पीर मोहम्मद साहब की कहानी नहीं है, उनके बाप खान शाह नजर खान, जाके रिकॉर्ड चेक करें। हाजी साहब तुरंगज़ई जब फरंगी के खिलाफ जहाद कर रहे थे, दादा ने तो कलम के जरिए और सियासी जहाद किया, पर दादा ने बंदूक के साथ जहाद किया। हाजी साहब तुरंगज़ई हमारे घोड़ों पे बैठ के मलकंड पास क्रॉस किया। हमारे खिलाफ अंग्रेज के दरबार में सीडी हुई, हमारे खिलाफ सीक्रेट रिपोर्ट गई कि ये तहरीक आज़ादी में हिस्सा डाल रहे हैं। उनके संतरी हमारे अस्तबल में आए और चेक किया तो हमारे घोड़े वहां मौजूद थे। रातों रात हाजी साहब तुरंगज़ई जब जहाद पे निकले, जब उन्होंने मालकंड क्रॉस पास किया तो रातों रात घोड़े वापस भेजे ताकि हमारे खिलाफ अगर कोई सीडी हो तो रिपोर्ट गलत साबित हो। मां की तरफ के जो परनाना थे वो रंजीत सिंह के खिलाफ जहाद में शहीद हुए। मेरी मां मुझे बताती हैं कि 1 साल उन्होंने हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे घर में, सवाबी एरिया से मेरी नानका है, मेरे परनाना 1 साल हुफ़ाज़ कराम बैठाए रखे इस मकसद के लिए कि या अल्लाह मुझे अल्लाह शहादत दे दे इस्लाम के लिए। तो नाना की तरफ से सिखों के खिलाफ, परदादा के साथ
فرنگی کے خلاف، دادا انگریز کے خلاف، قائد اعظم کے ساتھ، اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان بچانے کے لیے۔ ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، غدار نہیں ہے، نہ میں، نہ عمران خان، نہ میرے ساتھی۔ غلطیاں ہو سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے علاقے میں ان الزامات کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آنا پڑے گا۔ اور کبھی ہم نے پشتون کی سیاست نہیں کی، کبھی لسانیت کی سیاست نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ اسلام آباد میں آ کے پاکستان زندہ باد کہا ہے، اور اسی لیے پنجاب نے مجھے اون کیا۔ پنجاب سے مجھے پیار ملا ہے، سندھ سے پیار ملا ہے، کراچی سے پیار ملا ہے، کشمیر کی پہاڑیوں میں ہم گئے ہیں، کشمیر سے ہمیں محبت ملی ہے، گلگت بلتستان سے محبت ملی ہے، ہمیں پورے پاکستان اور اوورسیز سے محبت ملی ہے، چاہے میں ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے عمران خان کے بہت سے ساتھی، ہمارے جتنے پارلیمنٹرینز جو پارٹی میں ہیں، جو نہیں، جن حالات میں کو جانا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن ایک درد ہے اس سینے میں کہ ہم تو پاکستان زندہ باد کے لیے نکلے تھے۔ پہلے تحقیقات تو کرتے، معلومات تو کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا جس نے نقصان کیا ہے ریاست کا، جس نے بھی کیا ہے، چاہے علی ہے، جو بھی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہاں، ریاست اگر محبت کا معاملہ کرے، ریاست اگر جو ہے درگزر کا معاملہ کرے، ماں درگزر بھی کرتی ہے، ہونا چاہیے، لیکن پہلے تحقیق تو کرو، چیک تو کرو۔ دہشت گردی کا اور ملک سے غداری کے پرچے ان پہ کاٹ رہے ہو جن کے خون میں جو ہے پاکستان سے محبت گوند کے ہماری ماں نے ہماری کانوں میں لوریاں جو ہیں وہ اللہ اکبر کی دی ہیں، پاکستان زندہ باد کی دی ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے۔ جیل میں بھی کہا، جیل کے باہر بھی کہا، اپنی ہی مٹی، اپنے ہی میدان میں عید الاضحیٰ جب کرپشن کے چارجز پہ اور دہشت گردی اور پتہ نہیں کون کون سی جو میں نے آپ کو گنوایا اس پہ اندر رکھا گیا، عدالت کے حکم سے نکلے اللہ کے کرم سے۔ جب تک زندہ ہیں اسلام کی، پاکستان کی، فلسطین کی، کشمیر کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں لڑتے رہیں گے۔ پاک فوج کو پاکستان کی، اسلام کی فوج سمجھتے ہیں، قربانی ہے ہماری، اس میں بھی خاندان کی طرف سے۔ جب ایسٹ پاکستان ہو رہا تھا، میرے ماموں میجر محمد علی صاحب جیسور میں لڑ رہے تھے، پرزنر آف وار بنے۔ باپ کی بڑی محبت تھی ان سے، ان کی جدائی میں باپ ان کے فوت ہو گئے، شیر بہادر خان میرے نانا کا نام۔ جب واگا بارڈر پہ واپس آئے، میجر محمد علی صاحب نے پوچھا میرے ماموں خالد خان سے کہ وعدہ تھا، وہ کہتے تھے باپ کو وہ نہیں ہے۔ ان کی گاڑی ایک پرانی کالی مرسڈیز ہوتی تھی، ان کی گاڑی ان کو بھیجی گئی پک کرنے واگا بارڈر سے۔ پوچھا والد کدھر ہیں، ان کو بتایا کہ آپ کے آنے کا انتظام کر رہے ہیں، مہمان بہت ہیں، آ نہیں سکے، گاؤں میں ہیں۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے والد شیر بہادر خان کدھر ہے۔ جب میجر محمد علی صاحب واپس ہاتھیان مردان پہنچے تو ان کی ملاقات اپنے والد شیر بہادر خان سے حجرے میں نہیں، قبر پہ ہوئی۔ آج ان لوگوں کے بچوں کو غدار کہہ رہے ہیں آپ۔ اس سے پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ آئیں ذرا پاکستان کا سوچیں، آئیں پاکستان زندہ باد پہ سب اکٹھے ہوں۔ عمران خان جیسے لوگ غدار نہیں ہیں، نہ ہم جیسے لوگ، ہم پاکستان کو بچانے بنانے والے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی بے شمار ایسے ہیں پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، چاہے سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، عام آدمی ہیں، ہم سب پاکستانی محب وطن۔ اس وقت ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت ملک کو بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے، اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے تو مشکل حالات میں پڑھا، ہماری طرف تو پڑھائی کا مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ وہ تو 100 سال پہلے بھی شکر ہے ہمارے دادا کو بھیجا گیا علی گڑھ، الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں ہاتھ میں بندوق نہیں دی، ہمیں ہاتھ میں قلم دیا تھا۔ خدا را ہمیں ہاتھ میں بندوق نہ تھمائیں، ہم قلم پکڑ چکے ہیں۔ اسی لیے ایک ایسے علاقے سے جہاں پڑھنا لکھنا اتنا آسان نہیں تھا، ہم پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا۔ الحمدللہ سندھ کی اسمبلی نے پھر ووٹ ڈالا، بلوچستان کے شاہی جرگے نے، اور وہاں کے خانوں، نوابوں اور وہاں کے عام بلوچوں نے، سب نے جناح صاحب کا ساتھ دیا۔ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے۔ تو پھر ہماری دشمنی کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اس بیک گراؤنڈ سے آ کے ہمیں انجینئرنگ جیسی تعلیم، کمپیوٹرز میں بی ایس سی کیا، پھر پاکستان سے وکالت کی، لندن سے بھی وکالت کی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ پشتون کا بیٹا ہے اور یہ تو پتہ نہیں کوئی لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو وکالت کی، یہاں سے بھی کی اور وہاں سے بھی کی، جہاں میرے لیڈر جو ہے اس ملک سے وہ بھی ڈگری لے کے آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار
یہ لوگ تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. ہم نے تو جو پہلا لفظ لکھا وہ پاکستان لکھا ہے اور آپ نے ساتھ میں غدار لکھ دیا. چلیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر ملک سے محبت غداری ہے تو یہ غداری تو ہم سب کریں گے. پاکستان زندہ باد اگر غداری ہے تو وہ تو میں بھی کہوں گا, میرا بیٹا عثمان بھی کہے گا, ہمارے لحد سے ہمارے قبر سے بھی وہ ازامیں اور وہ باتیں جو وہ آئیں گی انشاءاللہ. آپ تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر کیا ہے. شمشیر الثنا اول طاؤس رباب آخر. پاکستان زندہ باد تا قیامت پائندہ باد.